إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ آج جو ہے ہم ہماری جو تفسیر کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر دیکھ رہے تھے، اور اس کے پہلے والے ہفتے میں پچھلے ہفتے تو ہم نہیں اکٹھا ہو پائے تھے کیونکہ کشف الشبہات کا ورکشاپ تھا، پورے ایک دن کا الحمدللہ ورکشاپ ہو گیا وہ، تو ایک ہفتے کا گیپ تھا۔ تو اس ہفتے انشاءاللہ جو بچی ہوئی تفسیر ہے، آخر کی جو 6 آیتیں یا 7 آیتیں جو بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ہفتے جب ہم ملے تھے تو ہم نے اس کی پہلی 3 آیتیں اور اس کے علاوہ جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ اللیل میں، اس کے کچھ 8 یا 9 تقریباً پوائنٹ ہم نے دیکھے تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور معاملہ صرف ان 2 سوروں کا ہی نہیں، جتنے بھی سورہ قرآن میں ہیں کہیں نہ کہیں آپس میں ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کو جب ہم دیکھیں گے تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم نے اس کی بھی تفسیر دیکھی، ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اور اس کی فوراً بعد والا سورہ کیا شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہم وہاں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے ہدایت کی، اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، فوراً اس کے بعد والے سورے میں۔ تو ایک کنیکشن ملتا ہے کہیں نہ کہیں، ایسے بے ترتیب کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، ایک کنیکشن ہے اس کے جو ہے قرآن میں آپس میں سوروں کے بیچ میں، جو ختم ہو رہا ہے اس کے پہلے والا اس کے بعد والا، ایک کنیکشن بیٹھتا ہے اس کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا مانگی، فوراً اللہ نے کہہ دیا کہ ہدایت اسی میں ہے جو اب تمہارے سامنے آج شروع۔ تو ایک طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے سوال ہے، دعا اصل میں کیا ہے؟ طلب ہے۔ طلب ہوتی دعا کیا ہوتی؟ طلب ہے، اللہ سے ہم کچھ طلب کر رہے ہیں، اللہ نے اس کا جواب کیا دے دیا؟ ھدی للمتقین، کہ اب یہاں سے جو کچھ بھی ہے یہ ہدایت ہے۔ پورا قرآن ایک طرح سے جواب ہے سورۃ الفاتحہ کا، ہم نے وہاں جو ہے ایک طلب اللہ سے کی، اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا اس کے بعد اس کے جواب میں۔ تو بہرحال ایک کنیکشن ہوتا ہے سوروں کے درمیان میں آپس میں۔ تو جو ہے ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کنیکشن کو، اس کو سمجھنا آپس میں کس طرح کنیکشن ہے، اور اگر کوئی اعتراض جو ہے اس پہ اکٹھے کرے کہ یار یہ کیا ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں جمتی ہے، کبھی جو ہے بات چل رہی ہے مثال کے طور پہ چور کے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، اور اس کے فوراً بعد موضوع بدل کے کچھ اور آ جاتا ہے۔ کبھی آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے چلتے چلتے ایک دم جو ہے بنی اسرائیل کی بات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، گائے کا قصہ، اس کے بعد جو ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد میں قبلہ پھر ٹرن ہونے کا، گھومنے کا قصہ۔ تو معاملہ یہ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تو جب انسان قرآن کو اس نظریے سے دیکھتا ہے جس طرح سے کہ ایک عام ناول ہوتا ہے یا ایک کہانی کی کتاب ہوتی ہے، اگر قرآن کو اس طرح سے دیکھے گا تو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن قرآن کو اس طرح سے دیکھو جس طرح سے دیکھنا ہے، اور جو مقصود ہے اس طرح سے اگر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، کہیں پہ بھی بے ترتیب معاملہ نہیں ہے، ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کر کے اور بالکل ایک ترتیب کے حساب سے اس کو وہاں پر رکھا گیا۔ تو یہی معاملہ ہم نے دیکھا تھا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ اللیل کے بیچ میں کہ ان میں آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ اس کے بعد میں پہلی 3 آیتیں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ودعا لفظ کا استعمال کس طرح اللہ نے کیا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، قلا کے ساتھ اللہ نے جو ہے ضمیر کاف کو کیوں نے لگایا، یہ چیزیں جو ہم دیکھ چکے تھے۔ اب یہاں سے جو آگے ہے چوتھی آیت انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت جو ہے بے شک، یا یہاں پہ اصل میں کئی مراد لی علماء نے تفسیر کے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بعد، آخرت اصل میں کہتے ہیں بعد میں آنے والا، آخر سے آخرت، بعد میں جو آگے آنے والا ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے بہتر ہے آپ کے لیے، خیر لک من الاولیٰ، اس سے جو پہلے تھا۔ تو یہاں پہ مفسرین نے 2 تفسیر کی، ایک تو یہ کہ یہاں آخرت سے مراد آخرت ہے جو قیامت کا دن اور یہ دنیا ختم ہونے کے بعد جو آخرت آئے گی، تو کچھ مفسرین نے کہا آخرت سے مراد وہ ہے کہ جو اصل آخرت ہوگی، جو قیامت کا دن ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو مراد وہ کہ بے شک وہ جو وقت ہوگا وہ آپ کے لیے اس، اور اولیٰ سے مراد یہ لیا کہ اولیٰ یہ دنیا ہے، اولیٰ یہ دنیا ہے اور آخرت وہ دنیا ہے آنے والی جو ہماری زندگی ہے جس میں ہم سب کو جانا ہے، ایک مراد تو وہ ہے۔
تو اور دوسری چیز یہ کہ اللہ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آگے جتنے بھی معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے، لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی، جو بھی بدتمیزیاں کی، آپ کو جو ہے کیا کچھ نہیں کہا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، ان لوگوں کو اپنا دیش گھر چھوڑ کر کے جانا پڑا دوسری جگہ پہ ہجرت کر کے، تو یہ آپ جو ہے برداشت رکھیں، صبر کریں، آنے والا وقت جو ہے اس وقت سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی کہ آپ جو ہے تسلی رکھیں، آپ جو ہے صبر رکھیں، یہ برا وقت ایک دن نکل جائے گا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف اور پریشانی کے بعد جو ہے ایک آسانی آنے والی ہے، آپ صبر رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پیشن گوئی کی جا رہی، بتایا جا رہا کہ آنے والا کل آپ کے لیے بہتر ہونے والا ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا آخرت، مفسرین نے ایک ترجمہ یہ کرا کہ آنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، وہ آپ کے لیے بہتر ہے جو آج کی زندگی ہے اس سے۔ اور اسی چیز کو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ ملک الموت جو ہے وہ آتے ہیں، جو ہے رسول جو ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں کے پاس، ملک الموت ان کی موت سے پہلے آتے ہیں اور ان سے پھر جو ہے پوچھتے ہیں، ان کے سامنے دو آپشن رکھے جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا وقت آ گیا ہے اور اللہ نے جو ہے آپ کے لیے ایک آپشن دیا ہے کہ چاہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، چاہے تو آپ کو زندگی ہم جو ہے دے دیتے ہیں، لیکن یعنی کیس بہرحال آپ کو جانا تو ہے ہی، تھوڑی سی زندگی اور مہلت ملے گی لیکن لوٹ کے تو جانا ہے۔ تو رسول کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پسند کیا، ان سے پہلے بھی جن کو موقع دیے انہوں نے بھی یہی پسند کیا کہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ میں لوٹ جاؤں آخرت میں، بڑے فتنے اور بڑی پریشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جب اپنا میسیج اور اپنا کام پورا ہو گیا، جو اللہ نے جو ہم کو میسیج پھیلانے کے لیے رسالت کا جو ذمہ داری ہم پر دی تھی، جب وہ پوری ہو گئی تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پسند کیا کہ وہ جو ہے لوٹ جائیں۔ تو یہی بات جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد بیٹھتی ہیں تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ ان کے کان میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ جو ہیں پہلے روتی ہیں، اس کے بعد میں پھر ہنستی ہیں۔ تو حضرت عائشہ بعد میں جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا معاملہ تھا، آپ پہلے جو ہے تم ہنسی، پہلے جو ہے تم روئیں، اس کے بعد میں تم ہنسی، ایسی کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا یہی معاملہ کہ ملک الموت میرے پاس آئے تھے اور جو ہے مجھے دو آپشن دیے کہ چاہے تو آپ دنیا میں رہیں، چاہے تو آپ اللہ کے پاس لوٹ آئیں۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ان سے جو ہے یہ کہا کہ میں اللہ کے پاس لوٹنا پسند کروں گا، تو اس وجہ سے جو ہے میں روئی، لیکن بعد میں ہنسی کیوں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غم نہ کرو، سب سے پہلے تم ہوگی جو مجھ سے اوپر آ کر کے ملو گی آخرت میں، تو اس وجہ سے میں خوش ہو گئی کہ میرے ابا سے جو ہے میں سب سے پہلے جا کر کے ملوں گی۔ تو بہرحال یہ چیز ہر جو رسول ہیں ان کو یہ چیز اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ ہماری یہ دنیا پسند کرتے ہیں، آپ آخرت پسند کرتے ہیں۔ تو نبیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اس دنیا کے اوپر، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، زیادہ چلنے نہیں والی ہے، تو انہوں نے بھی وہی پسند کیا۔ تو یہ پہلی ایک مراد یہ آخرت۔ دوسرا جو ہے آخرت، دوسرے جو کچھ مفسرین ہیں انہوں نے جو ہے اپنی ایک جو تفسیر کی اس میں یہ بتایا کہ آخرت سے مراد بعد کی زندگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی ہے اس میں بعد والی زندگی، پہلے والی نہیں، جو بعد میں جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی جو ہے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ زندگی آپ کے لیے بہتر ہوگی اس دنیا کی زندگی، یعنی جو ابھی گزر چکی ہے آپ کی زندگی، جو آج پہلے ابھی تک جو گزر چکی ہے زندگی، اس سے بہتر وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے۔ تو ایک مفسرین نے یہ وہاں پہ اشارہ کیا کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز، نئے چیلنجز آنے والے ہیں، جو نئی آپ کے سامنے جو بھی مشکلیں اور پریشانیاں کھڑے ہونے والی ہیں، بعد کی زندگی میں دھیرے دھیرے جو ہے آسان ہوں گی، اور پہلے کے مقابلے میں جو تکلیفیں تھیں اس کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہوگی، جو آنے والی زندگی آپ کی، وہ آسان ہونے والی ہے، اور جو مشکل اور زیادہ تکلیف دہ حصہ تھا وہ گزر چکا ہے۔ حالانکہ نبیوں کا کام اپنا جو رسالت ہے، جو میسیج ہے، اس کو پھیلانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو تکلیفیں آئیں، ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے اطمینان میں رہے گا، اس طرح کے معاملات نہیں رہیں گے جیسے مکی دور میں آپ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا شروعات کے 5 سال میں، 3 4 5 6 سال جو شروعات کے تھے، جتنی تکلیف پریشانی تھی، چھپ کر کے جو ہے دعوت کا کام، دین کا کام آپ کو کرنا پڑتا تھا شروعاتی 3 سال میں، لیکن دھیرے دھیرے اللہ کا اشارہ یہ تھا کہ یہ فیز اور یہ تکلیف کا جو معاملہ ہے دھیرے دھیرے آپ سے جو ہے ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ جو ہے معاملہ کیسے، آخر ایسا کیوں جو ہے مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے آسان ہونے والا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے مکہ کا جو دور ہے ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا، یہ شروعات کی ہے نا آیت،
ابھی دور ختم نہیں ہوا تھا، شروعات کی آیتوں میں سے یہ جو چھوٹی چھوٹے سورے ہوتے ہیں یہ شروعات کے دور میں اللہ نے نازل کیے، کیونکہ وہ بڑے بڑے سورے ہیں جو اگر اللہ پہلے نازل کر دیتے تو اس وقت لوگوں کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں تھا، وہ ایمان کا جو تقاضا ان کے اندر ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ڈیولپ ہوا تھا، تو وہ اتنی لمبے صورتیں اور آیتیں سننے کے جو ہے پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگر اسی وقت وہ سارے جو ہے نازل کر دیے جاتے تو ادھورے میں سے اٹھ کے لوٹ جاتے۔ تو اللہ نے شروعات میں چھوٹے چھوٹے سورے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، جو کہ 30واں پارہ جو ہے اکثر جو ہے مکی دور کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ سننے والا سنے گا بیٹھ کے، زیادہ بھاری نہیں لگے گا اس کو، آرام سے بیٹھ کے سنے گا، تو یہ شروعات کے دور کے سوروں میں سے ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ابھی مکی دور چل رہا ہے، ابھی جو ہے ہجرت نہیں ہوئی آپ کی، ابھی جنگ احد نہیں ہوئی، ابھی بدر نہیں ہوئی، یہ سب نہیں ہوئی، پھر جو ہے اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ یہ کیسا یہ مشکل کا فیز ابھی تو باقی ہے۔ بدر کا کتنا مشکل موقع، رمضان میں جو ہے روزوں کی حالت میں آپ جو ہے جنگ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کی تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے لگ بھگ، آپ کو ان سے جو ہے روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے لڑنا ہے، جبکہ آپ ابھی تیار نہیں ہیں، آپ کے پاس پورے اسلحہ نہیں ہے، پورے آپ کے پاس میں جو ہے اوزار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو گھوڑوں پہ سوار ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں، باقی پیدل ہیں، ہتھیار تک نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کی پلاننگ تھی کہ آپ جا کر کے لڑیں گے، آپ کا مقصد تو خالی وہ جو گروہ جو ابو سفیان جو لے کے جا رہے تھے اپنا پورا سامان کا لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کو پکڑ کے مال لوٹنا تھا، کوئی بھی تیار نہیں تھا جنگ کے لیے۔ لیکن وہ مشکل ابھی جو ہے دور باقی ہے، احد کا معاملہ باقی ہے، جہاں پہ ایک بڑی جو ہے آپ سمجھیں کہ جان و مال کا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، ایک شکست ہوتے ہوتے بچے تھے، وہ چیز جو ہے ابھی باقی ہے۔ تو کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے مشکل جو سیرت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جو تھی اس میں سب سے جو مشکل دور تھا وہ جو ہے شروعاتی دور تھا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعاتی زندگی تھی وہ تھا، وہ اکیلے ایک مومن تھے، اکیلے ایک ایمان والے تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، جب جو ہے جبریل علیہ السلام غار ہیرا میں آتے ہیں اور قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ کو نبوت کی جو ہے خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت ملتی ہے کہ آپ اب نبی ہیں، تو پہلے مومن تھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آنے کے بعد پھر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، یہ تو بعد میں یعنی سننے کے بعد، لیکن یہ پہلے چند مسلمان تھے جب آپ نے اسلام قبول کرا، پہلے جو ہے اسلام جو ہے قبول کرنے والوں میں تھے۔ اور جو ہے ہر کوئی آپ کو کوئی مجنوں کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی جو ہے ہر قسم کے برے القاب سے آپ کو نوازتا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ تو یہ جو تکلیف جو ملتی ہے انسان کو، ایک بار بدن کی مار آدمی برداشت کر لیتا ہے، کوئی اس کو مار دے تھوڑے وقت میں جو ہے وقتیہ طور پہ آپ کو تکلیف ہوگی، زخم ہوگا، دوا کھا لی، ملہم لگا لیا، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تکلیف جو دل کو دی جائے، بار بار آپ کی طرف جو ہے طنز کرتے ہوئے کسی نہ کسی صورت میں، جیسا ہم نے دیکھا ہے شروعات سورہ کے نازل کرنے کی وجہ کیا تھی، ایک طنز دیا جا رہا تھا کہ تمہارا رب تم سے جو ہے ناراض ہے، تم سے خوش نہیں ہے، یا آتے آتے کیوں آج سورہ نہیں نازل ہوا، آج آیت نہیں نازل ہوئی۔ جب یہ وقفہ 6 مہینے کا گزرا تو اللہ نے اس سورہ کو نازل کر دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ تو یہ سورہ اس وجہ سے نازل ہوا کہ آپ کے اوپر طنزیہ انداز میں آپ کے دل کو تکلیف، چوٹ پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، اور دل کی چوٹ بڑی جو ہے مشکل اور بڑی پریشان والی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ شروعات کا دور اکیلے مومن، ہر کوئی جو ہے آپ پہ طنز تانے کر رہا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، کیسے بیوقوف جیسے کام کر رہے ہیں، مطلب اکیلے ہیں، تنہا لوگوں کو کس دین کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارا دین تو کچھ اور ہے، ہم تو ان لوگوں کی جو ہے ہم تو اتباع کرتے ہیں کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے دیکھا تھا۔ جب شروعات کا جب دور تھا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے لوگوں کو اپنی دین کی دعوت کی طرف بلاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ بھئی تم آؤ، اس طرف آؤ، ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وما نتبع، ویل ناٹ فالو، ہم اس کو نہیں فالو کریں گے، ہم تو اس کو فالو کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جو ہے چلتے دیکھا تھا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ کیا ہے نئی چیز آپ لے کر کے آتے؟ تو یہ چیز جو ہے دل کو تکلیف دینے والی ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو شروعات کا دعویٰ تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو دعویٰ سریہ کہا جاتا ہے، خاموشی میں، سیکریٹ میں، ایک گھر کے اندر جا کر کے خالی وہاں بیٹھ کر کے چند مسلمان بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے، وہ شروعات کے 3 سال وہ مشکل دور تھا۔ تو اشارہ اس مشکل دور کی طرف ہے کہ آپ کی سیرت کا جو شروعاتی دور تھا وہ بڑا مشکل دور ہے، اس کے مقابلے میں اب جو دور آنے والا ہے اب آسان ہوگا، اب دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے نئے بنیں گے۔ اور ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی، سیرت ہم نے جب پڑھی ہم نے دیکھا کس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب مدینہ کے میں جا کر کے وہاں رہ کر کے ایک آپ کو جو ہے مسلم اسٹیٹ بنانے کا موقع ملا، تو کتنی اسلام کو جو ہے تقویت اور مضبوطی ملی۔ اور جب اس کا شروعات ہو گئی تھی کہ جب مدینہ سے چند لوگ ہجرت کے 2 سال پہلے جب حج کے لیے آئے تھے تو وہاں پر سے ہی جو ہے 10-12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور مدینہ گئے، دوسروں کو سمجھایا، اور اس کے بعد میں اس طرح سے اسلام مدینہ میں پھیلا۔
تو یہ بعد کا دور تھا، یہ آپ کے لیے اب جو ہے ایک اچھا ہونے والا تھا بمقابلے اس کے کہ جو شروعاتی جو دعویٰ سریہ کا دور تھا یا شروعاتی جو دور تھا دین اسلام کے جو پھیلنے کا شروعاتی پہلے 3 سال کا جو دور تھا وہ زیادہ مشکل تھا۔ اس کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کے متبع جو ہوں گے وہ بڑھیں گے، اب جو آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے وہ اب بڑھیں گے شروعات کے 3 سال کے بعد۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ 3 سال کے بعد پھر کافی لوگ دین اسلام میں آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے جب آپ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ کی وسلم نے دعا کی تھی کہ 2 عمر میں سے ایک عمر جو ہے اسلام قبول کر لے۔ 2 عمر کون تھے؟ ایک تو حضرت عمر ابن خطاب اور ایک جو ہے ابو جہل کا نام عمر تھا۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ دونوں عمر میں سے کوئی بھی آ جائے تو اسلام کو تقویت اور مضبوطی مل جائے گی۔ تو اللہ نے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، دین میں آیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ارے یہ آپ یہ گھر میں کیوں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں؟ دین اپنا سچا ہے اور ہر چیز ہے، تو چلو اپن جو ہے مسجد حرم میں جا کے وہاں کھلے طور پہ اعلان کرتے ہیں۔ تو دین اسلام کو وہاں سے تقویت اور مضبوطی ملی، عمر آ گئے، چلو اب چل کر کے سیدھے جو ہے سب کے سامنے ہم انشاءاللہ دین کی دعوت کو عام کریں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے شروعاتی زندگی اور آخری زندگی سے مراد 2 مراد ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو آخرت کی زندگی ہے موت کے بعد والی، وہ مراد ہے۔ دوسرا یہ جو علماء نے کہا کہ نہیں، آخرت سے مراد وہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بعد کا دور ہے آنے والا پہلے 3 سال کے بعد کا، وہ انشاءاللہ آسان ہوگا بمقابلے اس کے جو پہلے آپ کی سیرت میں وقت گزر چکا۔ دوسری ایک چیز جو لقا کا استعمال اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، لقا جو بعد میں آیا یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں اختصاص اور حصر کے لیے، عربی زبان میں اختصاص اور حصر کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، ایکسکلوزیو، اس کے لیے جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کو جو ہے اس کو عربی میں اس کو جائز کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ لقا کو لا کر کے اللہ اپنا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیکشن ہے اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کنیکشن ہے میرا آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ سورہ اسی جو ہے اس کی جو تھیم ہے یہ اسی اس پہ چل رہی ہے کہ جس طرح سے لوگ آپ پہ طنز اور طعنے کیا کرتے تھے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، اس نے تم کو چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس آیتیں نہیں آنے والی، کوئی نئے نبی کو شاید پسند کر لیا اللہ نے، اب کوئی نیا نبی آئے گا تم نہیں آؤ گے، یا تمہارے پاس اب آیتیں اور سورے نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جب باتیں آپ کو سامنے بولی جاتی تھی اور آپ کو اس سے جب تکلیف ہوتی تھی تو کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے اللہ آپ کو تسلی دے سکے، تو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو ہے خاص طور سے آپ کا ذکر ایک ضمیر کے ذریعے کر دیا، کاش۔ اور وہی چیز یہاں پہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، جو زندگی آگے جو گزر چکی من الاولیٰ اس سے بہتر کون سی زندگی؟ آنے والی زندگی۔ تو لقا اختصاص، تخصیص اور جو ہے حصر کے لیے اس کو لایا گیا ہے یہاں پہ، خاص طور سے آپ ہی کے لیے جو ہے ہم نے کیا ہے، آپ ہی کے لیے ہم آنے والی زندگی کو پہلے والی زندگی سے بہتر بنائیں گے، خاص طور سے آپ کے لیے۔ تو یہ خاص طور سے والا جو ترجمہ اگر اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اگر ہوتا ہے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اس حصر اور تخصیص کی وجہ سے کرنے والے اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی زبان جو ہے عربی کو بالکل صحیح معنی میں اس کا ترجمہ کر کر کے وہ میننگ اور وہ اثر نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں سے کچھ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی چیز کا جو ہے ایک اور معاملہ یہ ملتا ہے کہ جو بھی جو کامیابی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یا اسی طرح سے جو ایک اسلامک اسٹیٹ جیسے میں نے بتایا، ایک مدینہ میں جو ایک طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو بیس مل گیا تھا جہاں سے آپ دین کی دعوت کو عام کرتے تھے، تو ایک تو مراد اس طرف ہے، اور جو مدینہ میں جو ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا ایک مراد آخرت سے وہ بھی ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ تقویت اس طرح سے جو ہے وہاں پر آپ کو دی جائے گی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد میں اسی طرح سے جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو جو وہاں پہ مورتیاں وغیرہ اور جو بھی 360 جو بت رکھے ہوئے تھے اس سے جو ہے آپ نے اس کو صاف کر دیا، تو کعبہ جو ہے سینٹر بن گیا عبادت کا۔ اور آج بھی جانتے ہیں، آج ہم کو آج کرنے جانا ہے، دنیا بھر کے مسلمان وہاں جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور سب کے سب پھر ایک ہو جاتے ہیں، جتنے بھی اختلاف رہے ہیں وہ سب کو چھوڑنا۔ اور بڑے بد نصیب شاید کچھ تھوڑے گنتی کے لوگ ہوتے ہوں گے جو وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسجد حرم کے باہر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ للآخرۃ خیر لک من الاولیٰ سے مراد یہ بھی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک اذان جو ہے آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان، اور دیکھیں گے تو جو ہے آپ لندن تک پہنچے گی تو کہیں ایسا وقت نہیں ہے کہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ آپ وقت کا حساب لگا لیں، کہیں ایسا وقت، کوئی ایسا خالی وقت نہیں ملے گا کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو، اور جب اذان ہوگی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک یہاں پہ ایک اشارہ اس طرف ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے مراد کہ آپ کے لیے آخری وقت اس طرح سے بہتر ہے کہ آپ کے نام کو ہم بلند کر دیں گے۔ ایک تو نام اپنے آپ میں محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے اس کا؟ بڑا جو ہے جس کی بہت حمد اور تعریف کی جائے، وہ نام کا معنی ہی وہ ہے. اور اللہ نے پھر اس کو اور بلند کر دیا کہ آسٹریلیا سے اذان شروع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایک بار وہ وقت ختم ہوتا نہیں ہے فجر کا کہ پھر آسٹریلیا سے جو ہے ظہر کی جو ہے اذان شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وقت پہلے ہوتا ہے. سورج آسٹریلیا میں ہم سے آگے چلتا ہے ایک دن، اور امریکہ میں ایک دن پیچھے چلتے ہیں. تو جب وہاں سے اذان ہونا شروع ہوتی ہے امریکہ تک، وہاں تک پہنچتی ہے اتنی دیر میں ظہر کا وقت شروع، عصر کا وقت شروع، اور اس کے بعد مغرب عشاء ختم، ادھر ہوتی نہیں ختم اذان کی، ادھر پھر سے فجر کی اذان شروع. آپ دیکھ لیں یہ معاملہ رہتا ہے. تو اللہ نے جو ہے اللہ کے وسلم کے نام کو اس طرح سے بلند کر دیا اور اس طرح سے آپ کا معاملہ ہو گیا. اولا، جیسے میں نے بتایا، اولا کے تعلق سے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی مطلب اولا کا معاملہ ہوتا ہے پہلے والا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی. کچھ لوگوں نے اس آیت کا استعمال کر کے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ، اس آیت کا استعمال کر کے کہ مدینہ جو ہے وہ بہتر ہے مکہ سے فضیلت کے اعتبار سے، کیونکہ مدینہ بعد میں آیا، مکہ پہلے تھا. تو بہرحال اللہ عالم، لیکن کچھ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مدینہ، اسی آیت سے کہ مدینہ کیونکہ بعد کی زندگی میں ہے، آخرہ میں سے ہے، تو وہ جو ہے مدینہ مکہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر جگہ ہے. لیکن اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے. اور اسی معاملے میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو وہ اس آیت کی تفسیر ہے. وہ کیسے ابھی ہم دیکھیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو ہے 5ویں آیت ہے. اب یہاں پر سین اور سوفا فیوچر، مستقبل کے اندر معنی اگر لے جانا ہے عربی کے اندر، اگر آپ کو معنی کو مستقبل میں لے جانا ہے فیوچر کے اندر، تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یعنی مثبت جملے کے اندر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سین لگائیں آپ، ٹھیک ہے نا، سیالمون سین لگ گیا تو وہ بھی فیوچر کے لیے. ایک سوفا کے ذریعے جیسا یہاں پہ آیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، مفسرین کہتے ہیں سین جب آتا ہے تو بالکل قریب، بہت قریب کے وقت میں، اسی دنیا میں لیکن بڑے قریب میں. لیکن جب سوفا آ جائے تو وقت ہے ابھی، اس کو تھوڑا لمبا وقت ہے. سین کے مقابلے میں سوفا ایک زیادہ لمبا وقفہ اور زیادہ لمبا وقت کو بتاتا ہے. تو یہاں پہ مراد اسی طرف ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، کہ ان قریب، بڑے قریب میں لیکن بہت زیادہ قریب میں نہیں، لیکن قریب کا وقت ہوگا کہ ہم جو ہے آپ کو، آپ کا رب، ربو کا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ ربو کا، کہ تمہارا رب تم کو خاص طور سے، یوتی کا کے اندر کاف جو ہے واپس اللہ کے وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے، ربو کا کے اندر جو کاف ہے وہ بھی اللہ کے وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو 6 مہینے کے وقفے کے بعد نازل ہوا، اور اللہ نے تسلی دینے کے لیے، اس سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر جگہ اللہ نے جو ہے اللہ کے وسلم کو کاف کے ذریعے، ضمیر کے ذریعے میں وہاں پہ آپ کا جو ہے ذکر کیا. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تمہارا رب آنے والے وقت کے اندر تم کو عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا اللہ نے بتایا نہیں. اس کو کہتے ہیں توسع فی المعنی، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا. جہاں پر کسی فعل کا اگر آپ یہ کہیں مفعول بھی، اس کا آبجیکٹ نہ بتایا جائے تو وہ توسع فی المعنی، معنی میں وسیع ہو جانا جو ہے اس کی طرف مراد ہوتی ہے. کافی بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر پھر وہ سما لیتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے کھایا کھانا، ابھی وہ لمیٹڈ ہو گیا، وہیں پر لمیٹڈ ہو گیا کہ بس کھانا کھایا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھایا. لیکن اگر آپ کو یہ کہنا ہے میں نے کھایا، اب معنی جو ہے وسیع ہے. آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے کھانا بھی کھایا ہو سکتا ہے، فروٹ کھایا ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کھایا ہو سکتا ہے. تو اس معنی کو وسیع کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے عربی لغت کا، عربی زبان کا، کہ جہاں پہ آپ مفعول بھی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ اس کا بیان نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ یوتی ایسا فعل ہے، آتا یوتی، جس کو 2 مفعول بھی لگتے ہیں، 2. یہاں پہ ایک کا ہی بیان کیا گیا اللہ کے وسلم کا، کہ خاص طور سے ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو دے گا. کیا دے گا؟ اس کو معذوف کر دیا، اس کو ہٹا دیا. کیوں؟ توسع فی المعنی، معنی کے اندر توسع پیدا کرنے کے لیے، اس کو وسیع کرنے کے لیے، کہ ہر چیز جو تم سوچ سکتے ہو، ہر چیز تمہارا رب تم کو دے گا. تو اس سے مراد یہاں پہ یہ ہو گیا فتردا. تو کیا ہوگا؟ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا آگے جو ہے تفسیر کے اندر کہ اللہ نے کیا دیا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ نے کیا دے دی؟ کوثر دے دیا اللہ کے وسلم کو آخرت کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا دیا؟ مقام محمود دیں گے اللہ کے وسلم کو. شفاعت کا ایکسکلوسیو رائٹ کسی کو ملنے والا ہے تو اللہ کے وسلم کو ملنے والا ہے. آپ شفاعت کریں گے اپنے مومن بندوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے اللہ کے وسلم کو دی. تو فتردا، یہ ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی تو آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ بہت جلد نہیں ہونے والا ہے، ہوگا لیکن تھوڑا سا وقت ابھی دور ہے اس کا. آپ اسی لیے صبر کے ساتھ اپنے کام کو، اپنی دعوت کو پھیلاتے رہیں، کیونکہ یہ چیز جلدی نہیں ہوگی. جیسے میں نے بتایا سوفا کا استعمال ہے، سین کا نہیں ہے. سین ہوتا تو بالکل قریب کی بات تھی. سوفا ابھی وقت ہے. آپ کے دعوتی کام کو انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو دے گا، اور ایسا دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسا میں نے بتایا اللہ نے اس چیز کو
چھپا دیا کہ وہ جو اللہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اس کو بتایا نہیں، تو اس لیے اس چیز کو کھلا رکھا. اور اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ العطاء علی قدر جو ہے دینے والے کی قدر سے اس کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے کہ جو دینے والی چیز ہے وہ اس کے قدر سے، یعنی دینے والا جیسا ہوتا ہے، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں دیں گے تو اللہ کی شان کے حساب سے دیں گے. اب کوئی بادشاہ ہے اگر کہے کہ میں تم کو دوں گا بے فکر رہو، اب بادشاہ سے آپ کیا تصور کریں گے؟ 10-20 روپے نہیں تصور کریں گے نا. جب بادشاہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا، اگر بادشاہ کہہ دے کہ میں تم کو دوں گا بے فکر رہو، بس اتنا بادشاہ نے کہہ دیا، سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ اگر بادشاہ دے گا تو ایسے کوئی 4 آنے 8 آنے 5-10 روپے نہیں دے گا، دے گا ایسا دے گا کہ آدمی خوش ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا رب تم کو دے گا، اگر اس چیز کو اگرچہ کہ چھپا بھی لیا کیا دے گا، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے رب نے اگر یہ وعدہ کیا ہے کہ دے گا تو کوئی ایسی چیز دے گا کہ بے شک کوئی نہیں دے سکتا ویسی چیز. تو ایک معنی یہاں، اور اسی کو کہتے ہیں العطاء والقدری، کہ دینے والے کی قدر کے حساب سے ہر چیز فکس ہو جاتی ہے کہ دینے والا کیا دینے والا، اس کی قدر کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی قوت اور طاقت کیا دینے والے کی، اس سے فکس ہو جاتا ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا دے گا. تو اس طرف ایک اشارہ ہے. دوسری ایک بات یہاں جو فعل استعمال کیا گیا ہے اعطا، فعل الف عین تو اور اس کے بعد ایک الف مقصورہ یا کی شکل میں بنا نقطوں کا ادا، آتا. ٹھیک ہے، تو آتا اس کا جو ایک معنی اپنے آپ میں ہوتا ہے بہت زیادہ دینے میں، آتا کا اپنے آپ میں ہی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ دینا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ دے تو پھر تو نور اللہ نور، اور اس کے اوپر ایک تو آتا میں اپنے آپ میں معنی کیا ہے بہت زیادہ دینے کا، اور اس کے بعد دینے والا کون ہے؟ ربو کا. فائل کون ہے اس کا؟ ربو کا، رب ہے. تو جب رب کی بات آ گئی تو پھر تو اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، نور اللہ نور. تو بہت زیادہ دینا، اور اس کے بعد ایسا دینا کہ واپس نہ لیا جائے. آتا سے مراد کیا ہے؟ دینے کے بعد واپس نہیں لینا، یہ مراد ہوتی ہے آتا کی. اور اسی لیے اللہ نے یہاں پہ آتا لفظ کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے، اب آپ کی مرضی، چاہے جو کرو، جو آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہو. آتا کا معنی، کیونکہ میں دوسرا جو فعل ہے اس کا جب ابھی ذکر کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ وہاں پہ معنی صرف دے دینے کا نہیں ہے، وہاں پہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے بڑا سوچ سمجھ کے یہاں جو فعل استعمال کیا کون سا کیا؟ دے دو، تمہاری چیز ہے. اسی لیے کیا کہا اللہ، انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی، ابھی آپ کی مرضی، جو چاہے کرو، آپ کی واپس نہیں لینے والے ہم آپ سے وہ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں آتا لفظ کا استعمال کیا. تو یہاں پہ دینا بنا کسی کنڈیشن کے، بنا کسی شرط کے، آتا فعل میں. دوسرا ایک فعل آتا ہے آتا تا کے ساتھ، یہاں پہ تو کے ساتھ ہے، تو زو والا تو. دوسرا ایک آتا ہے تا کے ساتھ، آتا. ٹھیک ہے، جیسا وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. یہاں پہ کیا کہا؟ تو جسے چاہتا ہے اسے ملکیت دیتا ہے، جس چاہتا ہے اس سے لے بھی لیتا ہے. تو وہاں پہ اللہ نے کون سا فعل استعمال کیا؟ آتا، تا کے ساتھ، کیونکہ اللہ جب کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور جو نمرود تھا اس کے بیچ میں، جب دونوں کے بیچ میں جب ڈسکشن ہوا، جو بحث ہوئی، تو اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کو قید کر لیا کہ ان کے بیچ میں کیا ہوا. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ایک ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، لیکن اس سے لے بھی تو لیا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا اس کے پاس. ٹھیک ہے، تو آتا یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کسی سے کوئی چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے تب آپ آتا کا استعمال کریں گے. دوسرا، آتا کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے، ذمہ داری ہے. یہاں پہ آتا کے ساتھ کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالی، آپ کا ہے، آپ کی چیز ہے، جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ. آپ کے اوپر کوئی باؤنڈنگز نہیں ہے، کسی طرح سے آپ کو روکا نہیں جائے گا، فری ٹو یوز، جیسے استعمال کرنا ہے کیجیے. لیکن آتا میں آپ کے اوپر ذمہ داری بھی ہے، اسی لیے وہ آتو الزکات، آتا نہیں ہے ان کے ساتھ، آتا ہے تا کے ساتھ، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک ذمہ داری ہے. آپ کو ذمہ داری سے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو ادا کرنا ہے، اور جو مصارف ہیں اس کے، جہاں پہ اس کو ادا کرنا ہے وہیں ادا کرنا ہے، کہیں اور ادا کریں گے تو وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہے اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء. پہلے میں نے آپ سے کیا کہا؟ یہ تخصیص کے لیے، اختصاص کے لیے اور حصر کے لیے یہ جملوں کے آگے لایا جاتا ہے جار مجرور کو. جیسے یہاں اللہ نے کس طرح سے لایا؟ للفقراء. یہ اصلا بعد میں آنا چاہیے تھا جملے میں، لیکن اللہ پہلے لے آئے. کیوں؟ ایکسکلوزیوٹی، خاص طور سے ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور کو دو گے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلنے والا ہے، وہی 8 مصارف میں دینا پڑے گا. اب آپ کا کام ہے ڈھونڈنا، اور اسی لیے وہاں پہ آتو الزکات، اللہ نے آتو الزکات کہا، عطا کرنا زکوٰۃ کو کس طرح سے؟ ایک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کے ساتھ. بس ایسا ہی نہیں کہ کسی بھی فقیر کو دے دیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، ختم نہیں ہوگی. اس لیے غور کر کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو ذمہ داری، آتا ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے، آتا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو دے دیا، آپ کی چیز ہے، جیسے چاہے استعمال کریں، جسے دینا ہے دیں، جسے نہ دینا ہے مت دیں. ٹھیک ہے.
اب اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کیا کہا، آتیناک الکتاب، کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے۔ اللہ نے جہاں پہ بھی کتاب دینے کا ذکر کیا قرآن کے اندر، آتیناک الکتاب، ہم نے آپ کو جو ہے کتاب دی ہے۔ اب کتاب دی ہے تو وجہ کیا ہے اس کی، اس کے ساتھ ذمہ داری ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کتاب کے ساتھ کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کو ان کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے۔ جس طرح سے ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی رسول کا بنیادی کیا اس دنیا میں کیا کام ہوتا ہے، اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور بھی دیگر دوسری جگہوں پہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسولوں کا کام کیا ہوتا تھا اس دنیا کے اندر، تو اس چیز کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام سورہ صف کے اندر ان کے تعلق سے جب بات آئی تو اللہ نے کیا کہا، ھذا عطاؤنا، عین اور تا کے ساتھ، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ یہ جو ہے ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فمنن، اب یا تو آپ اس کو بانٹ دیں یا امسک اپنے پاس میں رکھ لیں، آپ کی مرضی، بغیر حساب کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کس لفظ کا استعمال کیا، عطا، عین اور تا کا، کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کو پورا رائٹ دے دیا، آپ کا جو ہے ملک ہم نے عطا کیا، اب آپ کی مرضی ہے، جو بھی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں چاہے تو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، چاہے اپنے پاس روک لیں، بغیر حساب کے کوئی پوچھ تاچھ آپ سے نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ عطا کی ہوئی چیز ہے، اب آپ جو چاہیں وہ کریں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک چیز اور علماء اشارہ کرتے ہیں کہ فعل جو ہے مضارع کا استعمال ہوا، کیوں ہوا؟ استمرار بتانے کے لیے کہ یہ چیز کنٹینیو ہے، یہ چلنے والی، ہمیشہ عطا کرنے کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے جو خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، تو یہ کنٹینیوٹی اور استمرار کو بتانے کے لیے اللہ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ میں تم کو آج دے رہا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی دیتے رہوں گا، ہمیشہ کی رہے گی اس دینے کی۔ اسی طرح سے یہ جو زندگی ہے، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قوت اللہ نے عطا کی تھی اس زندگی کے اندر، جو ان کی جو حیاتی زندگی، جو موجودہ زندگی تھی اس دور کی، اس میں خاص جو کسی اور دوسرے انسان کو اللہ نے جو ہے عطا نہیں کی تھی، آپ کو خاص جو ہے چیزیں آپ کے جسم میں جو ہے آپ کو دی تھی، قوت زیادہ تھی، آپ کے اندر طاقت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم ساتھ میں چلنا شروع کرتے تھے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچ چکے ہوتے تو ہم اپنی جگہ پہ ہی ہوتے تھے، اتنی تیزی سے آپ جو ہے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ خاص چیزیں جو ہے آپ کو دی گئی تھی، وہ سن سکتے تھے جو دوسرے نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ قبر میں جو مردہ ہے وہ جیسے اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہ آپ کے پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا ہے، اور آپ جب لوٹتے ہو تو اس چیز کو سنتا ہے۔ تو کس نے بتایا؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا تھا، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں سن سکتے تھے جو آپ اور ہم نہیں سن سکتے۔ جب مردوں پہ جو قبر میں ان پہ عذاب ہوتا ہے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت اچھا ہے یہ کہ تم وہ چیز نہیں سنتے جو میں سن سکتا ہوں، ورنہ تم رات کو سو نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ نے خاص طور سے آپ کو وہ قوت دی تھی جو عام دوسرے ہم جیسے انسانوں کو وہ قوت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح سے زمین پر ہی رہتے ہوئے اللہ نے جو ہے آپ کو جنت دکھا دی، ٹھیک ہے؟ نماز میں پڑھتے ہوئے حدیث موجود ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو پوری جنت جو ہے گھما دی گئی، بتا دی گئی، اور اس کے بعد میں آپ کو جہنم بھی بتائی گئی کہ آپ نے ایک دم سے ایسے ہو گئے آگ کو دیکھ کر کے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکا۔ تو جب صحابہ نماز کے بعد پوچھا کیا تھا آپ اس طرح سے، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آج آپ نے ایک الگ جو ہے جو ایسا معمول نہیں تھا، ایک ایسا کام آپ سے ہوا، تو پھر آپ نے بتایا کہ مجھے جنت اور جو ہے جہنم دکھائی گئی۔ اسی طرح سے شیطان کو دیکھنا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت اللہ نے بخشی کہ آپ وہ شیطان کو، جنوں کو دیکھ سکتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ نماز کی حالت میں کوشش کی کہ جن کو پکڑ کر کے مسجد نبوی کے پلر سے کھمبے سے باندھ دیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی جو ہے دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ قوت، مجھے جو قوت دے اللہ، میرے بعد کسی کو نہ دینا، تو اس وجہ سے پھر جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس معاملے کو کرنے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو خاص طور سے دی گئی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی قوت دی گئی کہ میں اپنے پیچھے سے دیکھ سکوں، اسی لیے تم اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ میں اپنے پیچھے سے دیکھ سکوں۔ تو اسی لیے خاص طور سے اہتمام کیا جاتا تھا کہ صفوں کو درست کیا جائے، جس کا آج اہتمام نہیں ہوتا۔ صفوں میں ہم بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی ادھر، دوسرا آدھا کلومیٹر ادھر، یہ کیا ہے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے خاص طور سے جو ہے اس چیز پر زور دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ استو، کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کر لو، لا تختلفوا، الگ الگ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتختلف قلوبکم۔ یہ جو لوگ عربی جانیں، اسی لیے عربی کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو فا ہے ایک حرف ہے، لیکن یہاں فا کا معنی سببیہ ہے اور سبب بیان کر رہا ہے، اسی لیے اس کے بعد جو فعل آیا اس کو منسوب کر دیا، فتختلفا، ہونا چاہیے تھا تختلفو، لیکن وہ فا کی وجہ سے تختلفا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سبب بیان کر رہا ہے کہ اگر تم صفوں میں سیدھے کھڑے نہیں ہوگے تو صفوں میں سیدھے نہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی اس کے سبب۔ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صفوں کو درست کرنا کتنا ضروری ہے نماز کے اندر، مل کر کھڑے ہونا پڑے گا، گیپ نہیں رکھنا ہے بیچ کے اندر۔ گیپ رکھیں گے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، حکم دیا جا رہا، امر ہے
استو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے صفوں کو سیدھا کرو، ٹھیک ہے، فتختلف قلوبکم، ایسا نہیں کرو گے آپ کے دلوں میں دوریاں پڑ جائیں گی، درار پڑ جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے درمیان میں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں غار میں سے نکل کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ نام کا شخص پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بار پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، لیکن مجھے بتا دیا کہ سراقہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خاص طور سے اللہ نے کچھ نہ کچھ آپ کو خاص طور سے عطا کیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا، کہیں سے آپ گزر گئے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے اور دوسرے دیگر لوگوں کے پاس یہ خاصیت، یہ خصوصیت کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنجے آدمی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد میں اس کے سر پہ بال آ گئے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی ایک آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے نا آنکھ میں انفیکشن، آنکھ لال ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لے کر کے آنکھ میں لگایا، وہ آنکھ ایسی ٹھیک ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ دوسری آنکھ سے زیادہ بہتر یہ آنکھ ہے جس میں وہ پریشانی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی دوبارہ اس میں وہ پریشانی نہیں ہوئی، اس سے زیادہ بہتر وہ آنکھ ہو گئی۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی برابری نہیں رکھ پاتا تھا، آپ جب چلتے تھے تو چلنے والے پیچھے رہ جاتے تھے، آپ نکل کر کے کافی آگے پہنچ جایا کرتے تھے، تو وہ برابری کوئی نہیں رکھ پاتا تھا۔ اللہ نے ان کو کافی طاقت قوت دی تھی، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کے اندر بڑی بہادری تھی، آپ بہادر بہت زیادہ تھے۔ ایک بار مدینہ میں لوگوں نے کچھ بڑا دھماکہ سنا کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، تو لوگ جو ہے ڈر گئے وہ دھماکے کو سن کے اور اپنے اپنے گھروں میں بند کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھنے نکلے کیا معاملہ ہے، اور اس کے بعد میں خبر لے کے آئے کہ ایسا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے بڑے جو ہے طاقتور اور بڑے ہمت والے تھے، اور اکیلے جو ہے اس طرح کے کاموں کو کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے قبر کے اندر بھی آپ کے لیے بڑی نعمتیں اور بڑے بہتر قسم کے معاملات ہیں، کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑتا ہے تو اللہ جو ہے فرشتوں کے ذریعے آپ تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ جو نعمتوں کا جو معاملہ ہے، جو عطا کرنے کا معاملہ ہے، جو اللہ دے رہے ہیں، کنٹینیو چالو ہے۔ کسی نے آپ نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچ گئی، اور بدلے میں آپ کی طرف 10 لوٹ کر کے آ گئی، یہ ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، مقام محمود کا دینا، الکوثر کا دینا، ٹھیک ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا عطا کرنا، مقام محمود، اور بھی دیگر جتنی بھی باتیں جو اللہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، یہاں پہ ذکر ان سبھی کا ہے۔ توسع فی المعنی، اللہ اگر کسی ایک چیز کو بیان کر دیتے تو باقی چیزیں اس میں سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا، توسع فی المعنی، ہر چیز اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ جیسا میں نے بتایا کہ شفاعت کا جو معاملہ ہے کہ اللہ جو ہے لوگوں کی طرف سے شفاعت کریں گے اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، تو یہ بھی خاص طور سے صرف اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ وہاں پر کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، لیکن وہ اللہ کی مرضی رہے گی کہ اللہ جسے چاہے اس کی شفاعت منظور اور قبول کر لیں۔ بہرحال یہ بھی جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد چھٹی جو آیت ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اب یہاں سے جو ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں کیا کیا تھیں، جس نعمت کا یا عطا کرنے کا ذکر اللہ نے کیا، اس کے بعد اب یہاں سے وہ بتانا شروع کر رہے ہیں اللہ کہ وہ کیا کیا چند نعمتیں، بہت ساری تو نہیں لیکن جو کچھ بڑی بڑی موٹی موٹی نعمتیں تھیں، اللہ وہ جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس کے بعد آپ کو آسرا نہیں دیا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جب لوگوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دل میں بڑا نیچا جاننے لگے، کہ بڑا ایک غم کے معاملے میں چلے گئے، ڈپریشن والا معاملہ جو ہے اس تک پہنچنے کی کگار پر تھے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، جبکہ جب میں نے تم کو یتیم پایا تو کیا اس وقت میں نے تم کو آسرا نہیں دیا؟ جب اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میں تم کو چھوڑ دوں؟ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، تسلی دینے کا طریقہ ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ اور مفسرین کہتے ہیں یہاں سوال اور لم کے ساتھ یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والا جواب دے ہاں یا نہیں میں، مقصد یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے لیے کیا تھا اور اس کا جواب ہاں میں ہی آئے گا۔ تو الم یجد کا یتیما فآویٰ، اور خاص طور سے کس کے لیے کیا ہم نے یہ یجد، ہم نے خاص طور سے تم کو پایا یتیم، اور پھر ہم نے تم کو آسرا دیا۔ تو یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ڈائریکٹلی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، الم یجد کا، کیا ہم نے تمہیں نہیں پایا؟ تو کس سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے تمہارا اس دور میں جو ہے تم کو خیال رکھا جب تم بالکل چھوٹے تھے، یتیم تھے، یا اس دور میں تم کو جو ہے خیال رکھ سکتا ہوں، اور ایک رب کی طرح۔ اور رب کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رب کا معاملہ کیا ہے؟ تربیت کرنا، بڑھانا، اور وہ بھی کیسے؟ محبت سے،
ایسے نہیں کہ غصے کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے. رب کا معاملہ ہوتا ہے بڑی محبت سے، تربیت اسی کو کہتے ہیں محبت سے کی جائے، تو رب کا معاملہ اس طرح کا ہے. یتیم اس کو کہا جاتا ہے اس پرندے کو جو اپنے دونوں ماں اور باپ کو کھو چکا ہو. اصل لفظ یتیم جو ہوتا ہے وہ اس پرندے کے لیے ہوتا ہے جو اپنے دونوں ماں اور باپ کو چھوڑ دے، یا ان جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے جو اپنی ماں کو چھوڑ دیں، جن کی ماں ان کو چھوڑ کر کے چلی جائے. جانوروں میں صرف ماں کو چھوڑ کے جانے والے کو یتیم کہیں گے، پرندوں میں جن کو دونوں چھوڑ دیں ماں اور باپ پرندے کے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور انسانوں میں جس کا باپ نہ رہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں ہے لیکن باپ نہ رہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے اس چیز کو یہاں میں نے بیان کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. اس کے بعد کی جو آیت ہے 7 نمبر کی، ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، یعنی کہ ہم نے تمہیں پایا کیا، ضالن. یہاں ضالن لفظ پر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ضالن سے یہاں مراد یہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو سمجھنا اگر ہے تو ہمیں ویسے سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا. اگر اپنی مرضی سے سمجھیں گے تو یہاں ضالن کا معنی وہی نکالیں گے جو یہاں ولد میں نکالتے ہیں. تو ولد ضالین والا معنی یہاں پہ جو ہے وہ ترجمہ وہ معنی نہیں ہے، یہاں ضالن سے معنی کچھ اور ہے. اور علماء نے 9 آرا بیان کیے ہیں یہاں ضالن کے، کہ ضالن کے 9 معنی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ چند معنی اس میں سے اس طرح سے ہیں کہ اس نے آپ کو کیا پایا، بھولا ہوا، کہ آپ بھول گئے تھے. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن کی؟ کہاں پہ؟ نہیں، سب سے بڑی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ وہ کہاں پہ؟ سورہ بقرہ میں ہی ہے. معلوم ہے کون سی آیت ہے اور کیا ہے وہ آیت کس تعلق سے بات کر رہی ہے؟ سورہ بقرہ میں وہ کس تعلق سے آیت بات کر رہی ہے؟ دین لین دین، لون کے تعلق سے. لون کے تعلق سے وہ آیت ہے قرآن کی سب سے بڑی، 282 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. اس سب سے بڑی آیت میں شروعات میں جو ہے اللہ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کریں پیسوں کا یا لون لینا دینا جب ہوتا ہے تو الی اجل مسمی، کسی ایک ٹرم کے لیے، ایک ہوتا ہے نا بھائی 6 مہینے کے لیے کوئی آدمی لے رہا ہے، فل یکتب، تو اس کو تم لکھ لیا کرو. اسی آیت میں آگے چل کے اللہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، کہ تم اپنے میں سے شہادت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ 2 آدمی مقرر کرو اپنے بیچ میں. اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر آپ کو 2 رجل نہ ملیں، 2 آدمی نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک آدمی اور 2 عورتیں لے لو. اور وہ بھی کون سی؟ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن سے آپ کے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے سیٹسفائی ہونے چاہیے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے گواہی کے طور پہ اچھے ہیں. اب 2 عورتیں کیوں، اس کا ذکر اللہ آگے کر رہے ہیں. ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری والی پہلی والی کو یاد دلا دے. تو وہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا؟ ان تدل. یہ دلہ یدل دلالن اسی سے ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں لیکن دلالن کا مراد کیا ہے؟ یہ گمراہی نہیں ہے، بھول جانے کے معنی میں. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک معنی اس کا وہاں سے ملتا ہے، بھول جانا، یعنی کہ آپ جو ہے دماغ سے نکل جائے کوئی چیز، اس معنی میں جو ہے پہلا معنی وہاں ہے. اور اس کا پروف کہاں ہے؟ جیسا میں نے بتایا سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت نمبر 282 سورہ بقرہ، ٹھیک ہے. لون کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے وہ آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے. دوسرا معنی بھول کر کے، دوسرا معنی علماء نے کیا بتایا؟ جاہلن، اگنورنٹ ہو کر کے، کہ جس کو معلوم نہیں ہے اس طرح کا. ایسا نہیں ہے کہ گمراہی اس کا صرف ایک معنی ہوتا ہے کہ جیسا کہ ولد ضالین کے اندر معنی ہے، وہ معنی وہاں پہ نہیں ہے. ایک بس نہ جانتے ہوئے آپ جو ہے ایک ایسی حالت میں تھے کہ آپ جانتے نہیں تھے، ایک معنی وہ ہے. تیسرا معنی یہ ہے جو علماء نے بتایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واقعی مکہ میں بھول گئے تھے اپنے گھر کو، رستہ کہیں بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے. اس کے بعد میں پھر اللہ نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا. تو علماء نے کہا کہ ایک یہ واقعی حقیقی طور پہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، اسی لیے اللہ نے جو ہے یہاں پہ کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ بھی ایک رائے ہے، کچھ علماء نے اس کو بھی بیان کیا. اس کے بعد ایک معنی یہ بھی بتایا کہ حیران یا پریشان تھے آپ، کنفیوزڈ، جب آپ نے دیکھا آپ آس پاس ہی کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہے شرک چل رہا ہے، بدعتیں، اور یہ جو بھی ماحول چل رہا ہے، لوگ بت پوجا کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں. کوئی دوسرے جو ہے باہر کے گاؤں سے کوئی تجارت کرنے آ رہا ہے، اس کو شہر میں نہیں گھسنے دیتے، شہر کے باہر ہی پکڑ کے سودا کر لیتے ہیں تاکہ یہ شہر میں آئے نہیں، اس کو پتہ نہ چلے کیا ریٹ چل رہے ہیں. باہر کے باہر خرید فروخت کر لو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بعد میں چل کے اپنی زندگی میں کہ ایسا نہ کرو. کوئی شخص ہے گاؤں والا ہے، کوئی اپنی کھیتی کا سامان لے کر کے شہر میں بیچنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو شہر تک آنے دو، شہر کے باہر سودا مت کرو. شہر میں آئے گا اس کو دیکھنے پرکھنے دو کہ کیا بھاؤ، کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کے بعد اس کو اپنا بھاؤ طے کرنے دو.
اس کے بعد بھی کم دام پہ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باہر کے باہر اس کو روک کر کے 10 روپے بھاؤ چل رہا ہے 5 روپے میں باہر خرید رہے ہو آپ، اس سے آپ دھوکہ دے رہے ہو، اس کو الو بنا رہے ہو، یہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، آپ کے اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لوٹ پاٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اور بھی جتنے برے کام ہیں سب وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ حیران تھے یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ دماغ کو عقل کو سوٹ نہیں کرتا تھا آپ کے اس وقت بھی جب کہ آپ نبی نہیں بنے تھے۔ تو وہ دولت کا ایک معنی کیا ہے، حیران ہونا، ایک حیران والی حالت جو ہوتی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی جو پانچواں معنی ہے جو ہمارے یہاں پہ جو ہے سوٹ کرتا ہے وہ ہے سچ کو ڈھونڈنے کا معاملہ، کہ آپ جو ہے سچ کی اور حق کی تلاش میں تھے۔ تو اصل دولت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں تھے، اور اسی لیے آپ غار ہرا میں جو ہے چلے جایا کرتے تھے، کافی اپنے دن کا سامان لے کر کے، 15 دن مہینے بھر کا سامان لے کر کے غار ہرا میں چلے گئے، وہاں پہ اکیلے میں بیٹھے اللہ کی عبادت کری، جس طرح سے بھی اس وقت کیا کرتے تھے، اور حق کی تلاش کیا کرتے تھے، اور غور و فکر کرتے تھے کہ معاملہ یہ جو مکہ میں ہے کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح سے لوگ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بالکل دماغ کو اور عقل کو سوٹ کرنے والی چیز نہیں۔ تو وہ ساری چیزوں پہ غور و فکر آپ اکیلے میں غار ہرا میں جا کر کیا کرتے تھے۔ تو دولت کا معنی بالکل بھی وہ معنی نہ لیں جو ولدالین کے اندر معاملہ ہے، لیکن یہ دولت سے ہم مراد یہ جو 5 معنی جو ہم نے بیان کیے، اور اس سے زیادہ معنی علماء نے جو ہے بیان کیے ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے ہم صرف 4 یا 5 معنی بیان کر رہے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی وہ معنی نہیں نکلتا ہے جو دولین کے اندر معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے، وہ مراد وہ ہے کہ وہ وجدہ کا دولن، کیا ہم نے نہیں پایا آپ کو حق کی تلاش میں گھومتے ہوئے، فہدا، پھر ہم نے آپ کو حق دے دیا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو اصل معنی وہاں پر وہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں آیت آتی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی ایسی سچویشن میں تھے کہ بڑا معاملہ کمزوری کا تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ غنی ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ کوڑی آ جائے، لاکھوں کروڑوں روپے آ جائے تو وہ غنی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے اندر اغنا اور غنا اور غنی ہونا اس وقت آتا ہے کہ جب اس کو دل کی تسلی ہو جائے، دلی طور پہ اطمینان آ جائے، پھر تھوڑا بھی رہے گا تو اس کے لیے کافی ہے، اس کو پھر اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے وہ اسٹیٹ اور وہ سچویشن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور اسی چیز کا ذکر یہاں کیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کے اندر ایک کیا کہیں اس طرح سے بڑی ایک ایسا لگتا تھا کہ تنگی تھی، اس تنگی کو ہٹا دیا۔ تو آپ کے اندر ایک تنگی تھی اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور غنی جیسے میں نے بتایا صرف مال سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ دل کی تسلی اور اطمینان اور صبر سے آتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص طور سے عطا کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنی کیسے ہو گئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ مہینے بھر تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا کھجور کا ٹکڑا کھایا، پانی پیا، ہو گیا۔ مہینوں کسی بھی جو ہے زوجہ کے پاس آپ کی کھانا نہیں ہوتا تھا، ایک گھر سے دوسرے گھر گئے ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے، تیسری جگہ گئے نہیں ہے۔ ایک بڑی فیمس حدیث ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے ایک بار باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہلے سے بھٹک رہے ہیں باہر، تو پوچھا کہ آپ لوگ باہر کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں کہتے ہیں کہ جس مقصد نے آپ کو گھر سے باہر نکالا اسی مقصد نے ہم کو بھی گھر سے باہر نکالا۔ معاملہ کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے، ہم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو تینوں ساتھ میں ہو لیتے ہیں۔ گئے ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے تو وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھیں اس ٹائم، تو اتنی دیر میں وہ گئے تھے اور ان کے بیچ میں بات چیت ہو رہی تھی، اس ٹائم پردے کا حکم جو ہے نہیں آیا تھا اس وقت تک، تو ان کے درمیان بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ انصاری صحابی وہاں پر آ جاتے ہیں، دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ آپ سے زیادہ بہتر جو ہے ضیف یا گیسٹ یا مہمان آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئیں گے۔ فٹافٹ دوڑ کر کے جو بھی ہے کھانے پینے کا سامان کا بندوبست کیا، دودھ ہے، پانی ہے، اللہ کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی ایک معجزہ کا ذکر ہے اس حدیث میں کہ آپ جو ہے سب پی لیے، اس کے بعد بھی دودھ بچتا ہے بعد میں، اور اس کے بعد میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں لا تسألن عن هذا النعیم۔ جب وہ سب کر لیا تو حضرت عمر سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ یہ جو بھی تم نے ابھی کھایا پیا ہے اس کے تعلق سے اللہ تم سے سوال کرے گا، یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کسی کو یہ جو ہے کہ غنی ہو جانا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس میں کسی سے نہ اپنے والدین سے کچھ ان کو وراثت میں کچھ مل گیا تھا، اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کھانے کے لیے بھوک کی شدت سے گھر سے باہر نکلتے تھے اور کہیں چلے گئے کسی صحابی سے، کہیں کچھ تھوڑا مل گیا کھا لیا اور اسی سے صبر کر لیا۔ تو اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو پھر اس چیز کا مطلب کیا تعلق ہے اس چیز کا جب اللہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ؟ تو اللہ نے کس طرح سے آپ کو غنی کر دیا؟ 2-3 پوائنٹس ہیں، 2-3 نقطے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے ذریعے
ہم جاتے ہیں، حالانکہ 15 سال کا عمر کا گیپ تھا، لیکن آپ جو ہے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، یہاں سے جو ہے مکہ سے یمن کی طرف جاتے تھے، مال لے جا کر کے بیچتے تھے، اور جو بھی بڑا منافع ہوتا تھا لاتے تھے، اور پھر 50-50 یا جو بھی آپ کے درمیان میں جو ہے پروفٹ شیئرنگ کا معاملہ ہوتا تھا، آپ لوگ پروفٹ شیئر کرتے تھے. اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی، تو پھر آپ نے ان کا پورا بزنس سنبھالا. تو ایک تو یہ بھی رائے ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب جو ہیں رضی اللہ عنہ، اس وقت میں جو ہے ان کا مہر ادا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کو کہا گیا تھا. جو ابو طالب تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، تو ان سے کہا گیا تھا. اور حضرت خدیجہ جو ہیں اپنی پوری دولت، ایک یہ کہیں کہ آپ گفٹ کے طور پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی آپ نے. دوسرا یہ کہ غنائم جو ہوتے تھے جہاد کے، جو مال غنیمت ملتی تھی لڑائی کے بعد میں، جو ملتی ہے کیا مال غنیمت ہے، لڑائی ہو اور اس کے بعد ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مال غنیمت. لڑائی کے بعد اور بنا جنگ کے مل جائے اس کو کیا بولتے ہیں، فائی. فائی بنا جنگ کے ملے گی تو اس کو فائی کہا جائے گا، لیکن اگر جنگ ہوئی اور اس کے بعد میں ملی تو اسے غنیمت، مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے جتنے بھی معاملات جو نبی گزرے، رسول گزرے، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی. پورا مال ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اور پھر وہ مال آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، وہ مال غنیمت چلے جایا کرتا تھا. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے حلال کر دی تھی مال غنیمت کو، تو اس کے ذریعے بھی اللہ نے جو ہے غنی کیا. اور کئی صحابے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مال غنیمت ہم کو حنین کے بعد ملی، جس کے ملنے کے بعد بالکل سیراب ہو گیا. اس کے بعد تو ایسا ہو گیا کہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. حنین کے بعد میں سب سے زیادہ مال غنیمت اس ٹائم حاصل ہوئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے بحرین میں خراج ٹیکس ہوتا ہے، اس کے وجہ سے بحرین سے جو ٹیکس آیا کرتا تھا وہ بھی ایک جو ہے اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی. تو کہتے ہیں صحابہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خراج یا ٹیکس ہمیں جمع ہوا وہ بحرین سے ہمارے پاس میں جمع ہوا کرتا تھا سب سے زیادہ. اور اگلی صبح ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو خراج بحرین سے جو آیا ہے وہ اتنا ہو گیا فجر کے وقت میں کہ پوری مسجد جو ہے بھر گئی لوگوں سے. فجر کے وقت میں کیوں بھر گئی؟ منافق بھی آ گئے مال کے لیے، پیسہ لینے کے لیے. جب ٹیکس آیا بحرین سے تو اس دن عام طور پہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ فجر میں مشکل سے ایک سب پوری ہوتی ہے، 6-8 گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. اس دور میں جب پتہ چلا منافقین کو کہ مال جو ہے مال اس طرح سے ٹیکس کا آیا ہوا ہے، تو سب کے سب جو ہے فجر کی نماز میں جو ہے پورا پیک ہو گئی مسجد، پوری مسجد پیک تھی. لیکن کیوں؟ مال کلیکٹ کرنے کے لیے، اپنے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو اتنا مال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال آیا اور اس میں کچھ مال اتنا بچ گیا کہ مسجد کے پیچھے رکھنا پڑا. اتنا مال، اتنا ٹیکس آیا تھا اس دور میں بحرین سے کہ مسجد کے پیچھے رکھنا پڑا. اس کے بعد 9ویں آیت جو ہے وہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ سب تو ہو گیا، آپ کو جو ہے ہم نے یتیم پایا، اس کے بعد میں آپ کو آسرا دیا، اس کے بعد میں جو ہے آپ حق کی تلاش میں پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو ہم نے آپ کو ہدایت بھی دی. اس کے بعد میں ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو کیا کیا؟ غنی کر دیا. اب جب سب چیز ہو گئی، آپ غنی بھی ہو گئے، ہر چیز آپ کو مل گئی، تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کے پھر اب جب یہ سب ہو گیا تو اب آپ کیا کرو؟ آپ کو خیال رکھنا ہے، آپ کو یتیموں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. فَلَا تَقْهَرْ، یہ مال آپ کے پاس میں آیا، یہ آپ کا بھی ہے، لیکن یتیموں کا بھی ہے، مساکینوں کا بھی ہے، فقراء کا بھی ہے، آپ ان میں بانٹو. اور یتیم فقراء یہ سب وہ نہیں ہیں کہ جو مسجدوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. ان کو آپ کہو کہ بھائی محنت کرو، چلو تھوڑا سا صاف صفائی کر لو، ہوٹل میں برتن دھو دینا، اس کے بعد میں کھا لو، تو نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ، کبھی نہیں چلیں گے. ہاں ایسے دے دو ان کو 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ لے کے خاموش بیٹھ جائیں گے. یا اس کو دے دو وہاں پہ بالکل مسکین صورت بنا کے بیٹھے گا، اس کو دیا آپ نے 2-4-8 روپے، کہیں اور بیٹھ کے آپ دیکھو گے سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، یہ کام کر رہا ہوں. تو اس چیزوں کے لیے آپ نہیں دیں گے. تو فقراء مسکین وہ لوگ نہیں ہیں. فقراء اور مسکین کی پہچان اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسری جگہ بتائی. کیا بتایا ان کی پہچان؟ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں گھومتے پھرتے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کی پہچان کیا بتائی کہ 1 کھجور 2 کھجور یا 1 لقمے 2 لقمے کے لیے لوگوں کے پیچھے جو ہے طواف بن کر گھومتے پھرتے نہیں رہتے. طواف کے جیسے گھومتے پھرتے نہیں رہتے ہر جگہ 1 یا 2 لقمے کے لیے، 1 کھجور 2 کھجور کے لیے. بلکہ آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ تعرفوہم بسیماہم، ان کے نشانیوں سے آپ ان کو پہچانو گے. آپ کو ان کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا، اس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس، اس کی ایک نشانی کیا؟ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے ہاتھ پھیلا کے. یہ لوگ وہ فقراء اور وہ مسکین ہے. تو ویسے لوگوں کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ جو ہے یتیم لوگوں کو، جن کا کوئی نہیں بچا، آسرا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، ان لوگوں پہ اب آپ جو ہے خرچ کرو، ان کو جھڑکو مت. ٹھیک ہے.
اور یہی چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کس طرح سے کر کے بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعد میں جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں شادی کر لی، تو ایک طرح سے آسرا دے دیا ان کے بچوں کو بھی جو کہ یتیم ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا اصل میں کہ اس طرح سے آپ کو اس چیز کو انجام دینا اور اس چیز کو آپ نے کرنا. 10ویں آیت میں اللہ پھر کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل سے مراد وہی کہ جو کچھ نیت رکھ کر کے آپ کے پاس میں آئے، کچھ امید رکھ کر کے کہ اس کو کچھ مل جائے. اس نیت سے کوئی امید رکھ کر کے آپ کے پاس آتا ہے کھانے کے لیے یا کسی وجہ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعی آدمی جو ہے بڑی مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس میں آیا ہے، خاص طور سے کھانا مانگنے کے لیے. علماء کہتے ہیں سورہ کہف میں جو بتایا ہے نا کہ ذوالقرنین نے اپنا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں گاؤں میں، تو گاؤں میں لوگ ان کو کھانا جب مانگتے ہیں تو لوگ جھڑک دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، ان کو بھگا دیتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کھانا مانگے تو اس کو انکار مت کرو. کھانا پیسہ مانگ رہا ہے کہ پیسے دے دو تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ غلط استعمال کرے گا، لیکن جو آدمی کھانا مانگ رہا ہے آپ سے تو وہ بہت زیادہ ضرورت میں ہے، کھانا اس کو کھلا دو، لے جا کر کے بھلے ہوٹل میں لے جا کر کے ٹھیک ہے کھانا کھلا دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے. ابھی کچھ دن پہلے یہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے، وہ مانگنے لگے پیسے وغیرہ مسجد میں آ کر کے ہم کو جو ہے مدد کیجیے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تمہیں تکلیف ہے؟ کہتے ہیں ہم کو کھانا چاہیے، کھانا ہم کو راشن وغیرہ گھر کے لیے چاہیے. تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو ہم ڈائریکٹ راشن دے دیں گے، مغرب کے وقت آ کے لے جاؤ. آج یہ کتنی مغربیں گزر گئی، میرے خیال سے 8-10 مغربیں گزر گئی، وہ آئے نہیں. ان کو پیسہ ہی چاہیے تھا، پیسے دے دو پھر ہم جو چاہیں وہ کریں. لیکن بھائی آپ کی ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے تو آپ وہ چیز لے کے چلے جاؤ نا، جس چیز کی ضرورت ہے، دے رہے ہیں دینے سے انکار نہیں ہے نا، وہ چیز لے جائے. لیکن نہیں، انہوں نے آئے نہیں، وہ آج میرے خیال سے 8-10 مغربیں گزر چکی ہیں، وہ نہیں آئے. تو یہ جو ہے معاملہ اس چیز پر سائل وہ کہ جو واقعی ضرورت میں ہے، جو مانگ رہا ہے، اور خاص طور سے کھانا مانگنے والا شخص اگر کوئی ہے کہ بھائی کھانا مانگ رہا ہے تو اس چیز کو جو ہے ہم نے اس کو دے دینا چاہیے. اور اس کو تنہر، اس کو جو ہے دور مت کرو، اس کو بھگاؤ مت. اور تنہر جو ہے یہ نہر سے آتا ہے، نہر انہار، ندی کیسے بہتی ہے، نہر انہار وہ. تو یہاں پہ نہر لفظ کا استعمال کیوں کیا اللہ نے؟ فلا تنہر، پانی کیسے بہتا ہے؟ بالکل کھلا، ایسا کہ بالکل اگر اس کو کہیں روکا نہ جائے تو بالکل بہتے ہوئے نکل جائے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس بہتی ہوئی ندی کی طرح اپنے منہ کو مت چلاتے رہو. جس طرح سے ندی کیسے بہتی ہے ویسے اپنے منہ کو نہ چلاؤ. فلا تنہر، بس منہ کھلا تو چلتے چلے جا رہا ہے، ارے تم کیوں آ گئے، کیا ہے، ہٹے کٹے ہونا، کھانا پیسے کماؤ اور کھانا کھا لو اور اس طرح کی باتیں. کیونکہ ویسا شخص آپ کو نظر میں آ جائے گا دیکھ کر کے کہ آدمی بڑی مجبوری میں آپ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا، کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یہ یہاں پہ آیا، تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو جس فورس کے ساتھ ایک ندی بہتی ہے اس فورس کے ساتھ اپنے منہ کو مت چلاؤ. اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا صبر رکھو اپنے اندر. اگر کچھ نہیں بھی دینا ہے تو کوئی بات نہیں، محبت سے اس کو بھیج دو کہیں اور کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا. لیکن بدتمیزی مت کرو اور اپنے منہ کو اس بہتی ہوئی ندی کی طرح مت چلاؤ جو کہیں رکتی نہیں ہے، فورس کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہے. فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہ جب ساری چیزیں ہو گئی، ہر چیز نعمت ہم نے آپ کو بتا دی، ہر چیز نعمت کے تعلق سے ذکر کر دیا، جو بھی آپ کی زندگی میں ہوا آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے مال کے ساتھ جو آپ کے پاس آ گیا ہے. تو اب کرو گے کیا؟ آپ ان ساری نعمتوں کے بدلے میں آپ کو شکر گزار بندہ بننا پڑے گا. تو شکر گزاری کس طرح سے، سب سے منیمم کم سے کم کیا ہو سکتا ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کرو. اور یہاں پہ ایک ہی اللہ نے جو ہے نعمہ کہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، صرف ایک نعمت. اللہ نے یہ نہیں کہا نعم، نعمت کی جگہ نعم ہے، جمع جو ہوتی ہے نعم جمع ہے، بہت ساری نعمتیں، لیکن اللہ نے ایک ہی نعمت کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو پھر صرف ایک نعمت جو ہے، جہاں تک اللہ کی صرف ایک ہی نعمت کا سوال ہے جو اس نے تم پر کی ہے، تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو عام کرو لوگوں کے بیچ میں، اس کو بتاؤ. اور یہ تمہارے شکر کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہاں تمہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر تم اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی لیے اس چیز کو اللہ نے کس طرح سے بیان کیا سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گننا تو دور، ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چاہو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھ کو دی ہیں تو لسٹ بھی نہیں کر سکتے ان کو، اتنی زیادہ ہیں. تو یہاں تو صرف ایک ہی نعمت کی بات ہے، صرف ایک نعمت. اللہ نے آپ کے اور ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، اور ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ایک کا بھی نہیں کر سکتے، تو ساری تو بہت دور کی بات ہے. مثال کے طور پہ کتنی بار ہم جو ہے دن میں اپنی جو ہے سانس اندر باہر کرتے ہیں، کتنی بار کبھی گنا؟ وہ تقریباً یہ سمجھیں کہ 29,000، ایک دن میں 29,000 بار آپ ہوا کو انہیل ایکزیل اندر باہر کرتے ہو. 20 BPM بریتھس پر منٹ، 20
سانسیں 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے اندر باہر کرتے ہو تقریباً کم یا زیادہ 29,000 بار ایک دن کے اندر. کتنی بار سانسوں کا جو ہے ہم نے حساب رکھا اور کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا ان سانسوں کے لیے. کتنی بار آپ کی آنکھیں پھڑپڑاتی ہیں, بلنک کتنی بار کرتی ہیں, کسی نے کوئی حساب نہیں رکھا, لگ بھگ 10 بار 1 منٹ کے اندر. اور پورے دن کا حساب لگائیں 14,000 بار ایک دن میں, کبھی ایک بار بھی, کیونکہ یہ بلنک کرنا وہ لکوڈ آ کر کے جاتا ہے کلین کر کے چلے جاتا ہے جیسے کار کا وائپر ہو, تو وہ کلیننگ ہوتی ہے آنکھوں کی. 14,000 بار ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ایک کے لیے بھی. کتنی بار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل, جس کو کہتے ہیں سب سے بہترین پمپ, وہ موٹر کا پانی کا پمپ لگا لیا, پانی چلاتا ہے اوپر, اگر وہ چلا تو جس دن پانی آنے والا وہ لوگوں سے جا کے پوچھیں ویسے علاقوں میں کہ کیا دھوم مچی رہتی ہے کہ پانی آنے والا ہے, موٹر لگاؤ پانی چلاؤ. ہمارا دل جو ہے سب سے بہترین پمپ ہے. کتنا بلڈ دیتا ہے ایک دن میں, کتنی بار, 1,15,000 بار دھڑکتا ہے ایک دن کے اندر. کتنی بار ہم نے شکر ادا کیا اس کا. اگر وہ بند ہو جائے دھڑکنا تو کیا ہوگا. لیکن ہم نے کبھی جو ہے اس چیز پر غور نہیں کیا. تقریباً 5 لیٹر خون 1 منٹ میں سرکولیٹ کرتا ہے. 5 لیٹر خون 1 منٹ میں سرکولیٹ کرتا ہے, اور وہ ضروری ہے وہ سرکولیشن اس کا. لیکن ہم نے کبھی اس چیز کا, اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اما بنعمتی ربی کا, یہاں پہ ربی کا استعمال کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ نعمتیں رب کی طرف سے ہیں, تمہاری اپنی کچھ بھی جمع کی ہوئی کچھ بھی چیز نہیں. تو وہ نعمت جو رب کی طرف سے ہے, اللہ اسے واپس تم سے نہیں مانگ رہے, صرف یہ کہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے, شکر گزار بنتے ہوئے کم سے کم اس نعمت کا ذکر کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. جب اتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے تو پھر تم کیوں عاشق کرتے ہو, تم کیوں بدعت کرتے ہو, تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, تم دھندا کرنے میں دھوکہ دھڑی کیوں کرتے ہو, تم کیوں کہتے ہو جب آدمی کہتا ہے کہ یار 10 روپے کی چیز 8 میں دے دے تو کہتے ہو 9 روپے میں خریدی میں, جبکہ خریدی 5 روپے میں. تم جھوٹ بول کے کیوں دھندا کرتے ہو, نہ دینا ہے دو, نہیں دینا ہے مت دو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان چیزوں کو یاد کرو, اللہ کے شکر گزار بندے بنو, لوگوں کو بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور کبھی بھی نعمتوں کو اپنی طرف مت کرو منسوخ کہ یہ ہماری وجہ سے. کیوں؟ اس کی مثال قارون کی زندگی سے ملتی ہے جو فرعون کے دور میں ہوا کرتا تھا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مجھے دی گئی ہے میرے علم کی وجہ سے, یہ نعمتیں سب میری وجہ سے ہیں. تو اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا. اور اسی چیز کا ذکر سورہ قصص میں آگے چل کے کیا کہا, فخسفنا به وبدارہ الارض, اللہ نے اس کو کیا ہے, اس کے اور اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا, اللہ کی طرف منسوب نہیں کی اس نے. اور کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے اس دور کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار کاش ہمیں بھی اس کے جیسا مل جائے. تو جب اس کو دھسا دیا گیا تو کہنے لگے اچھا ہی ہوا ہم تو ایسے ہی اچھے ہیں, ورنہ ایسے ہوتے تو ہمیں بھی ساتھ میں زمین میں گھسا دیا جاتا. تو قارون کے جیسے مت بنو, نعمتوں کا ذکر کرو جیسے انبیاء نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنی نعمتیں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا آپ شکر ادا کرو. آخری چیز کہ اس آیت کو لے کر کے کچھ لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ اس آیت کو لے کر کے کہ دیکھو فاما بنعمت ربی کا فحدث, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ نے اس دنیا میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو دھوم دھام جو من رہی ہے وہ اس آیت کے تحت ہی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا نعمت کو جو ہے عام کرو, تو اللہ نے ہم کو نعمت دی, اس نعمت کے بدلے ہم شکر کیسے ادا کر رہے ہیں, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے میلاد بنا کر کے ہم اس شکر کو ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, یہ صحیح تشریح نہیں ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس آیت کو اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں. تو نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ہوشیار ہو گئے صحابہ سے, یہ چیز غلط ہے. دوسری چیز, اللہ نے جیسا میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کے کچھ کام بیان کیے ہیں. اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا کہا, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کے اوپر اللہ نے ایک بہت بڑا فیور اور بہت بڑا جو ہے نعمت کا معاملہ کر دیا ہے. وہ کیا کیا ہے, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, کہ انہوں نے, اللہ نے ان لوگوں کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول کو کھڑا کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ, پہلی چیز وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَۃ. یہ 4 چیزیں نبیوں کے کام رہے ہیں. جو اللہ کی آیتیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں, وہ یزکیہم, ان کے تزکیہ نفس کرتے ہیں, وہ یعلمہم الکتاب, ان کو کتاب قرآن پڑھاتے ہیں, والحکمہ, سنت, حدیث. 4 چیزیں, یہ کام ہے نبیوں کا جو وہ کرتے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ نے سورہ جمعہ میں کیا کہا, هو الذی بعث فیہم فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ, کہ اس سے پہلے تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہوا کرتے تھے, لیکن نبی نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تم کو جو ہے کتاب کا علم دیا, قرآن پڑھایا, قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی, تمہارا تزکیہ کیا نفس کا, تم کو کتاب پڑھنا سکھایا.
اور اس کے بعد میں تم کو حکمت، یعنی کہ علماء کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت، حدیث، تم کو جو ہے حدیثیں جو تھیں اس کے ذریعے تم کو دین کا علم عطا کیا. تو یہ نبیوں کے 4 کام ہیں. اگر آج ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ علم حاصل کرو جو اللہ کے وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اس علم کو حاصل کرو، قرآن پڑھو، سیکھو، دوسروں کو پڑھاؤ، عربی لغت کا علم حاصل کرو، دوسروں کو سکھاؤ، خود بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، علماء کا سہارا لے کر ان کے ساتھ بیٹھو اور قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد میں کتاب خود پڑھو، لوگوں کو پڑھ کے سناؤ قرآن، اور اللہ کے وسلم کی حدیثوں کو پڑھو اور اس پر عمل کرو جو عمل کرنے والی حدیث ہے ان کے اوپر عمل کرو. تو یہ طریقہ ہوگا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. یہ طریقہ نہیں ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کہ ہر چیز کو تم نے چھوڑ دیا، قرآن کی آیت کو اپنے حساب سے سمجھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں ایک ایسا عمل کرتے ہو جو سلف الصالحین سے پہلے 3 جو پیڑھیاں تھیں اسلام کی، جو خیر القرون والا دور تھا، اس دور میں اس چیز کو کبھی نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے اس چیز کو ایجاد کیا، شیعوں نے اس کو لے کر کے آئے اور آج آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. آپ شکر ادا نہیں کر رہے ہو، آپ ایک بہت بڑا دین کے اندر بدعت کا کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر اس میں سے چند کا بھی ہم اگر شکر ادا کر دیں تو اس زندگی میں مقصد ہمیں لگتا ہے کہ شاید پورا ہو جائے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے، بدعت و خرافات سے ہم کو بچنا چاہیے اور دین کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے جس طرح سے صحابہ کرام سلف الصالحین نے ہم تک پہنچایا ہے. اس کو صحیح روشنی میں اس کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے ہم بچیں گے. تو یہ مختصر سی تفسیر تھی اس سورہ کی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگلا سورہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.